بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں بسنے والے پشتون قبائل انتہائی طاقتور ہو گئے تھے۔ وہ پشتون جو لودھی سلطنت کے دوران رفتہ رفتہ ہندوستان آ کر بسے تھے اور مختلف ہندوستانی سرداروں کے پاس ملازمتیں کرتے تھے، اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کے ایک سردار نے نہ صرف مغل سلطنت سے ٹکر لی بلکہ اس سے شکست سے بھی دوچار کیا۔ دوستو، شیر شاہ سوری انہی افغانی قبائلی سرداروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کس طرح اپنی فوج تیار کی، اپنے قبائل کو منظم کیا اور کس طرح 2 بار ہمایوں کو ہی شکست دے ڈالی، اور آپ کا نام شیر شاہ سوری کیسے پڑا، اور آپ نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے سر انجام دیے کہ آپ کا نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا۔ آپ کے والد کا نام حسن خان اور دادا کا نام ابراہیم خان تھا۔ آپ کے دادا ابراہیم خان سلطان بہلول لودھی کے دور میں ہندوستان میں آئے تھے اور وہاں جگیر حاصل کی تھی۔ فرید خان کے والد حسن خان نے سلطان بہلول کے وزیر عمر خان سروانی کے یہاں ملازمت اختیار کی، جنہوں نے پرگنہ شاہ آباد میں کئی گاؤں حسن خان کو بطور جگیر عطا کیے۔ سکندر لودھی کے عہد میں جب جمال خان کا اقبال بلند ہوا تو انہوں نے حسن خان کو ان کے والد ابراہیم خان کی جگیر کے علاوہ 500 گھوڑ سواروں کا افسر مقرر کیا اور ان کی ملکیت میں بنارس کے پاس سے احترام، حاجی پور اور ٹانڈا کی جگیریں عطا کی۔ دوستو، شیر شاہ سوری کے والد حسن خان نے 4 شادیاں کی اور ان میں سے 8 بیٹے ہوئے۔ آپ سب سے بڑے تھے۔ شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان کی وفات کے بعد آپ کی سوتیلی ماؤں اور بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور آپ ناراض ہو کر جونپور جمال خان کے پاس آ گئے اور وہاں ملازمت اختیار کر لی، اور ملازمت کے دوران آپ نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ دی، اور کچھ عرصہ کے بعد جمال خان نے باپ بیٹے کی صلح کروا دی اور بدلے میں شیر شاہ سوری کو سہسرام اور خواص پور کی زمینیں ملی۔ افغانوں کے سردار دریا خان لوہانی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بہار خان لوہانی نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ فرید خان کی زمینیں بہار خان کی سلطنت میں شامل تھیں۔ فرید خان فطرتاً وفادار، جفا کش اور جان نثار انسان تھے۔ ایک بار بہار خان اور فرید خان شکار پر گئے۔ جنگل میں شکار کے دوران اچانک ان کی جانب شیر آ گیا اور شیر نے فرید خان پر حملہ کر دیا۔ فرید خان نے شیر کا وار خالی جانے دیا اور اسی دوران تلوار سے ایسا وار کیا کہ ایک ہی ضرب میں شیر ڈھیر ہو گیا۔ چاروں طرف سے مرحبا اور آفرین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بہار خان فرید خان کی اس بہادری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس نے انہیں شیر خان کا خطاب عطا کیا، جو بعد میں فرید خان کی پہچان بن گیا اور آج بھی لوگ آپ کو شیر شاہ سوری کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، ہندوستان میں 1527 یعنی 1527 میں جب لودھیوں کی حکومت کا سورج غروب ہو رہا تھا اور مغل سلطنت کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اس دوران شیر شاہ سوری اور بہار خان کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے اور آپ نے بابر کی فوج جوائن کر لی۔ تقریباً 1.25 سال کے بعد آپ کو آپ کی جہاگیر واپس مل گئی۔ اس عرصہ کے دوران بابر شیر شاہ سوری کے بڑھتے ہوئے اثرات کو بخوبی دیکھ رہے تھے اور شیر شاہ سوری بھی یہ بابر کی حکمت عملی کو بخوبی جانتے تھے، لہٰذا ایک بار پھر شیر شاہ سوری مغل سلطنت کو چھوڑ کر بہار خان کے پاس آ گئے اور کچھ ہی عرصہ بعد بہار خان لوہانی کا انتقال ہو گیا تو صوبہ بہار کا سارا انتظام شیر شاہ سوری نے سنبھال لیا۔ اسی دوران دوسری طرف بابر کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ ان کا بیٹا ہمایوں مغلیہ سلطنت کا حاکم بنا۔ ادھر بادشاہ بابر کے انتقال کے بعد شیر خان پٹھانوں کو یکجا کرنے میں اور اپنی طاقت کو بڑھانے میں لگ گیا اور آپ نے اپنی پہلی اہم جنگ بنگال کے سلطان کے خلاف لڑی اور اس جنگ میں شیر شاہ سوری نے منفرد جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور بنگالیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ بنگالیوں کو شکست دینے کے بعد شیر خان کی نظر چنار کے قلعے پر تھی، کیونکہ یہ قلعہ اس وقت ملک کے گنے چنے قلعوں میں سے ایک تھا اور مشرق کی فتوحات اسی کے راستے تھیں۔ یہ قلعہ اس وقت سردار تاج خان سارنگ کے پاس تھا۔ سردار تاج خان سارنگ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اور تاج خان سارنگ کی بیوی سے فرید خان یعنی شیر شاہ سوری نے شادی کر لی۔ دوستو، ہمایوں کو جب افغانیوں کی فتوحات کی خبر ملی تو ہمایوں جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر لکھنؤ آ گئے۔ اس وقت افغان قبائل کے سردار سلطان محمود شاہ تھے۔ یہ جنگ 1537 یعنی 1537 کو لڑی گئی۔ دوران جنگ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو پیغام بھیجا کہ دوران جنگ وہ بیچ میں سے نکل جائے گا، اور وہ نکل گیا اور اس طرح ہمایوں جنگ جیت گیا۔ 2 سال بعد 1539 یعنی 1539 میں ایک بار پھر ہمایوں فوج لے کر آگے بڑھے۔ اس بار ہمایوں کے سامنے خود شیر شاہ سوری تھے، چنانچہ اس بار جنگ چوسا میں ہمایوں کو شکست
سے دوچار ہونا پڑا اور شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1 سال بعد ہمایوں کو 1 لاکھ کی فوج جمع کر کے دوبارہ کنوز کے مقام پر شیر شاہ سوری کے سامنے آئے، لیکن اس بار بھی ہمایوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فتح کے بعد شیر شاہ سوری پورے شمالی ہندوستان میں سلطان کی حیثیت سے جانے لگے۔